بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پرویز لائی دوائی نو ترس گیا بیچارہ، اور اس کا بیٹا اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اندر ایک عجیب قسم کا اس وقت گروپ بندی بن گئی ہے۔ پہلے ہوتا تھا جی شہباز گروپ ہے، اے جی مریم گروپ ہے، اے جی نواز گروپ ہے، ایویں لوگوں نے گروپ کھڑے ہوندے سن۔ یعنی میں یہ ڈے فرسٹ سے اس بات کے اوپر مطلب کنونسڈ ہوں کہ نون لیگ کے اندر شہباز شریف، نواز شریف، مریم، حمزہ اے پائن ایک مکنے، ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی وہ گروپ بندی نہیں ہے، تڑے بندی نہیں ہے۔ لوگ اپنے طور پر یہ ساری باتیں ازیوم کرتے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں کے اوپر رکھ کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اس کے نیچے یعنی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں دھڑے بندیاں ہوتی ہیں۔ اس میں راجہ ظفر اللہ کا اپنا ایک دھڑا تھا، شاہد خان عباسی صاحب ان کے مقابلے کے اوپر چونکہ پنڈی دی سیاست تھی، پنڈی ڈویژن دی وہ رولا بنتا سی۔ چودھری نثار علی خان کا اپنا ایک ہوندی سی ٹیں کہ میں بڑا بڑا چودھری، حالانکہ نکے جا کا چھیٹکا جا سی، لیکن باہر وہ شو یہ کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے چودھری ہیں اور انہوں بہت سمجھے گی، جنی کی سمجھے گی سی تھوڑے سامنے دیکھ لو۔ نون لیگ دی ٹکٹ تو انکار کیا تھا، بھائی زمانہ ضبط کرا بیٹھے۔ بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ یہ جو میں نے پہلے نام لیے یہ ادروائز بہت بڑے نام تھے۔ اب معاملہ جو ہے نا وہ نون لیگ کے معاملات بچوں کے ہاتھوں میں آ گئے یار۔ بڑا ایک افسوسناک امر ہے کہ اس وقت دو خواتین ہیں جو باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی 57 جنری ہے لفظ تو میں دستوں کی زبان استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یعنی استارے کے طور پہ سمجھیں آپ اس کو بھی، 57 بھی استارے کے طور پہ لو۔ ایک خاتون ہے جناب، ان کا نام ہے انوشے رحمان۔ انوشے رحمان جو ہیں وہ پہلے منسٹر تھیں اور پھر وہ منسٹری سے جیسی حکومت گئی تو خاتون بھی غائب ہو گئی۔ یہ محل ایم این اے تھیں یا پتہ نہیں سینیٹر تھیں، غائب ہو گئیں، اور اس کے بعد جناب یہ پھر کینیڈا چلی گئیں یا امریکہ چلی گئیں۔ کچھ مجھے اس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کینیڈا گئی ہوں۔ پھر جناب یہ اسحاق ڈار صاحب جب سے پاکستان آیا نا، اے خاتون بھی جڑی نا پاکستان میں لینڈ کر گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی باقاعدہ بلیسنگز جن کو حاصل ہیں۔ اب ظاہر ہے میاں نواز شریف دا گھر ہے بھائی، میاں نواز شریف دی حکومت ہے، میاں نواز شریف دی پارٹی ہے، وہ جنہوں چاہے جتھے چاہے لا دے۔ اب وہ 180 ایچ مال ٹاؤن جو ہے نا اس کی وہ اس وقت مال کو مختار ہے، وہاں پر جتنے پرانے ملازم تھے انہیں سارے کٹتے نوے رہ لے، اور اس وقت ان کا وہاں پر توتی بولتا ہے۔ یہ انوشے رحمان صاحب ہیں، ان کا ایک دھڑا ہے جس کے نیچے پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح اکمک ہوئے پڑے ہیں۔ دوسری سائیڈ کے اوپر مریم اورنگزیب صاحب ہیں جن کے ساتھ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کا ساتھ ہے، یعنی مین پلیئرز میں عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں۔ دیکھو نون لیگ دے حالات کی ہوئے پے نے کہ منوشے رحمان نو لوکی بھل گئے سن، نہ بھی کوئی نہیں سی جاندا، ٹھیک ہے۔ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ کیا تھی، وزارت میں جو انہوں نے ایک قانون سازی کی تھی، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن اب وہ واپس آئی ہیں تو اس کے بعد وہ اس طرح سے چھا گئی ہیں کہ ساری پارٹی لگتا ہے وہی سن تو اور کچھ آئی نہیں سی۔ اسی طرح عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے عطا اللہ تارڑ صاحب کس طرح ہاتھ باندھ کے پیچھے کرے کھڑے ہوتے تھے اور ان کو کوئی بلاتا تھا تو بڑے ادب کے ساتھ آ کے وہ بات کیا کرتے تھے، اور ابھی بھی ویسے وہ اس نوجوان کے اندر تمیز، تہذیب اور ایک ادب اداب کا سلسلہ موجود ہے۔ یہ بالکل اپنی جگہ کے اوپر درست بات ہے۔ سیاست ظاہر ہے ہر طرح دی اپنی اپنی ہوندی ہے۔ جو مریم اورنگزیب صاحب ہیں وہ جناب ان کا بھی اپنا ایک اٹھان ہے، انہوں نے بڑی طریقے کے ساتھ اپنی سپیس بنائی ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو کمال ہے وہ یہ ہے، اب یہ ساری باتیں میں پلے ہو نہیں کہہ رہا، یہ باتیں ان کی پارٹی کے اندر ہو رہی ہیں جو میں ظاہر ہے کسی کا نام لیے بغیر کوٹ کر رہا ہوں کہ مریم صاحبہ جو ہے نا، مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ یعنی مریم نواز شریف کی بھی بلو آئیڈ ہے اور چاچے دی بھی بلو آئیڈ ہے، یعنی شہباز شریف صاحب کی، اور اسی طرح وہ جو مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بھی وہ بہت زیادہ یعنی سمجھی جاتی ہیں کہ یار وہ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ ان کا ایک کمال ہے۔
کہ بھائی 3 لیٹر جڑے نے انہوں نے پرسی پائے نے یا جیب وچ پائے نے یا اپنے ساتھ انہوں نے ان کو ملایا ہوا ہے. تو یہ اب اس وقت ایک باقاعدہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا 2 عورتیں 200 کہانیاں وہ والا سین ہویا پیا ہے. بس کسے ٹائم اس گل دی کسر رہ جاندی کہ گتوں کھوئی نہ ہوئے کام. ٹھیک ہے. اچھا اس جو صورتحال کا نا اوپر ادراک ضرور ہے, یعنی مریم نواز شریف کو اس بات کا ادراک ضرور ہے کہ تھلے تڑے بندیاں ہیں نے, لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ جناب ہے تو کام بہت زیادہ ودیا پہ ہے. ایک دوسرے کے خلاف شدید قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے, لو لیول کا پروپیگنڈا, لو لیول کا. میں اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ اس کا ایک چلیں آپ کو تھوڑا سا حصہ بتا دیتا ہوں کہ مریم اورنگزیب کے اوپر یہ الزام ہے پارٹی کے وہ جو مخالف دھڑے ہیں یا ظاہر مخالف دھڑے لاندے ہوں گے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جادو ٹونا کر دیے اور اینے نا اپنا مریم نواز کے اوپر کو جادو کیا اور انہوں اپنے واشش کر لیا. اچھا اب یہ میرے نزدیک تو یہ ہاسے کھیڈے لی گلاں ہی ہیں, یعنی یہ ان باتوں پر ان کو سوچنا بھی میرا خیال ہے ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے, لیکن بہرحال یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ مسلم لیگ نون کا اس وقت حال ہے جس وقت اس نے الیکشن میں جانا ہے, اور الیکشن جو ہے وہ مطلب آئین کے تحت پائے ہور 3 مہینے بعد الیکشن ہے. تو ایتھے حالات جڑے نے وہ اے نے کہ اس وقت ان کا جو نون لیگ کے انتظام و اسرام ہے نا وہ اس وقت ان 2 خواتین کے درمیان آئے ہوئے ہیں, انہوں نے ہاتھاں چاہے نے. وہ ایک فیصلہ کرتی ہیں تو اس کو دوسری سائڈ جو ہے وہ الٹا دیتی ہے, جب اے سائڈ کو فیصلہ کرتی ہے تو بی سائڈ الٹا دیتی ہے. تو ایک عجیب جی نا کشمکش ہے جو اس وقت جاری و ساری ہے. بہرحال اب یہ پارٹیز کے اندر دھڑے بندیاں ہوتی ہیں, لیکن یار کوئی لیول ہوتا ہے, مطلب جس لیول تے گفتگو ہوندی ہے نا, میں یقین کریں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا یا بتانا ہی نہیں چاہتا, آپ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ باتیں اس طریقے سے کی جائیں جو جس قسم کا پروپیگنڈا ایک دوسرے کے خلاف پارٹیز میں ہو رہا ہے. وہ چونکہ دونوں سائڈ پہ خواتین ہیں تو میں ان خواتین کو کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان کو مزید اچھالنا نہیں چاہتا, یا مگر میں اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے, اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے نون لیگ کو. اچھا یہ تو جناب اب وہ معاملہ ہے جو ایک خاندان سے باہر ہے, یعنی مسلم لیگ نون ظاہر نواز شریف دی پارٹی نواز شریف دا خاندان ہے, اس سے باہر ہے, نیچے لیول کے اوپر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. دوسری مسلم لیگ ہے جو اب پی ٹی بن گئی ہے, اور وہ کاف لیگ جس کو کہتے ہیں, اور اس کے اندر چودھری پرویز لائی ہے اور ان کے صاحبزادے ہیں. حالات اتنے خراب ہیں کہ چودھری پرویز لائی دے کو دوائی بھی مک گئی پائے نا, وہ کو پیسے بھی کوئی نہیں تو پتر فون بھی نہیں سنتا. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا انہوں نے اپنے دور کے اندر یہ جو ابھی ریسنٹلی ان کا دور گزرا ہے, الزام لگایا جاتا ہے نون لیگ والے لگاتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اور انہوں نے رل کے بے تحاشا کرپشن کی, بے تحاشا پیسے کمائے ہیں. کچھ جو ہیں اشارے بھی اس طرح کے ملتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہوگا, کیونکہ جو بھرتیوں والا معاملہ ہے جس میں پرویز لائی سب گرفتار ہیں, یہ معاملہ پنجاب اسمبلی والا, یہ بھرتیاں جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پرویز لائی نے نہیں کی تھیں, یہ ساری کی ساری مون سلائی نے کی. ٹھیک ہے, اور انہوں نے لسٹ پہ جیے محمد خان پٹی نے اوکے کرتا, اینا کام ہوا ہے, ایسا بہتا کوئی کام نہیں ہوا. ٹھیک ہے, پیسے اگر کمائے ہیں تو چودھری مون سلائی نے کمائے ہیں, اور وہ پیسے لے گئے پائن ڈالروں دے بیگ بھر گئے بکول رانے سنا اللہ دے, وہ پائن پاکستان تو نس گئے اور جا کے اسپین میں بیٹھ گئے. اچھا اب چودھری پرویز لائی صاحب جیل میں ہیں, وہ گرفتار ہیں, اور چودھری پرویز لائی کو جتنی بار بھی چودھری شجاعت جا کے ملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار جان چھڑا اپنی, تو کڑے چکر چ پہ ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مون سلائی صاحب جو ہیں وہ میرا فون سنیں گے, میری بات کراؤ ان سے تو پھر میں ان گل کرنا. اب ذرائع یہ بتاتے ہیں, اور ذرائع جو ہیں میں وہ آپ کو بتایا تو بابر ڈوگر صاحب میرے دوست ہیں, ان کی یہ خبر ہے, اور بابر ڈوگر کو میں مطلب دہائیوں سے جانتا ہوں, وہ کچی خبر دینے والا آدمی نہیں ہے. میری ان سے بات ہوئی ہے کہ ڈوگر صاحب کی رولا, تو انہوں نے بتایا کہ جی باجی میری خبر بالکل ٹھیک ہے, جتنے مرضی جا کے چیلنج کر دیں میں اپنی خبر کو سٹینڈ کرتا ہوں. ڈوگر صاحب کہتے ہیں کہ جناب 3 بار کال کی گئی ہے. اچھا میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا اور میں نے دیکھا ہے کہ جناب ان کی جو جیل کے اندر سے 3 بار کال ہوئی ہے چودھری مون سلائی کو, بھائی نے فون نہیں سنیا,
پہلی بار انہوں نے فون سن لیا، اور جب پہلی بار فون سنا چودھری پرویز لائی نے مونسلائی سے کہا کہ یار جتنے معاملات ہیں مالی وہ تو آپ دیکھتے تھے، سارے معاملات خاندان کے، پرویز لائی کے خاندان کے سارے معاملات پیسے کے وہ مونسلائی دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، چیک ہے، جائز کاروبار ہے یا ناجائز کاروبار ہے، اوپر دی کمائی ہے یا حقیقت دی کمائی ہے، دونوں صورتیں مونسلائی نے ویکھنی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے کول سارے پیسے نے تے مینوں پیسے بھجوا، میرے کول ایتھے پیسے کوئی نہیں، برے حال ہوئے پے نے، وہ کہہ رہے ہیں جناب پریس کانفرنس کرو، تو ٹویٹ کر میں پریس کانفرنس کرنا، جان چھڑائیے۔ تو مونسلائی صاحب جو ہے نا وہ ان کا جی میں کرنا کچھ کہہ کے انہیں فون بند کرتا، اس تو بعد 3 واری کالاں کیتیاں، بھائی نے فون نہیں سنیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بیٹا باپ کا فون کیوں نہیں سنتا؟ جواب سر اس کا بڑا سمپل ہے، 2 وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چودھری مونسلائی کو جو عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہوا ہے کہ میں جدو بھی آیا تو سی ایم پنجاب ہوئے گا، میرا ساتھ نہ چھڑی۔ چودھری مونسلائی سکون نالے ظاہر پاکستان تو باہر بیٹھا ہے جی، ارباں روپیے نے یا کروڑا روپیے نے سارے وہ کول ہی نے، پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے، سارے چودھری مونسلائی کے پاس۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ پرویز لائی صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مونسلائی نے اس گل کا پتا کہ ابے نے پہلے بھی اتنے پیسے لا کے ضائع کیتے ہیں، تو ہوں پھر انہوں پڑھا پڑھو دے گا پیسے، تو لہٰذا میں انہوں پیسے نہیں دینے، اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف سے الگ ہوں۔ تھوڑے دنوں کی گل ہے، معاملہ ادھر ادھر ہو جائے گا، پتہ نہیں کہڑے گل دے یقین انہوں نے، تو اسی جناب مڑ کے پھر آ جائیں گے، وہ ابے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جو تیسری سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی صاحب کو پہلے B کلاس ملی ہوئی تھی، اس کو سر B کلاس ختم کر دی گئی، عدلیہ کی سہولتیں انہوں نے واپس لے لی ہیں۔ ہاسپٹل میں رکھا ہوا تھا، ہاسپٹل سے جیل کا اپنا ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، وہاں سے ان کو واپس بیرک میں لے آیا گیا۔ پھر جناب ان کو جو کیا کہتے ہیں AC کی سہولت مک گئی، ہوں پکھا ہے جہاں سارے جنے پکھا جڑا نا وہ استعمال کر رہے ہوندے نے، نہانے دھونے کے لیے روٹین کی سہولت جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، اور وہاں پہ جیل کے اندر یہ جو معاملات ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو پرویز لائی ماردا چیکا کہ یار مینوں کسے پاسے لاؤ، شجاعت صاحب جا کے کہتے ہیں کہ یار تو اپنی پریس کانفرنس کر کے گھر جان چھڑا۔ اب پرویز لائی اس لیے پریس کانفرنس نہیں کرتے کہ بھائی انہوں کو تو پیسے کوئی نہیں ہے، وہ باہر نکلن گے تو کہڑے پاسے جان گے، سارے نہ تو بگاڑ بیٹھے نے۔ اب اس عمر کا بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بتایا کہ میرے بیٹے نے میرے لفٹ نہیں کرائی، ایک عجیب صورتحال بن جاتی ہے۔ وہ اس چکر میں یہ سارا معاملہ جو ہے نا ان کا ہوا خراب۔ لیکن کیا کہا جائے، بیٹے کا خون سفید ہو گیا، یا اس کو لالچ زیادہ ہو گئی ہے، یا جو جی کمائی سی کرپشن کی کمائی کہا جاتا ہے نا انورٹڈ کاماز میں، آپ یہی سمجھ لیں، تو وہ سر پھر انہیں رنگ دہانا سی، تو انہیں رنگ دہاتا ہے کہ پیو 78 سال دی عمر دے وچ جیل وچ پیا ہے، تے پتر جڑا سپین دے وچ عیاشیاں مار رہا ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ مونسلائی صاحب نے جب یہ خبر آئی تو اس کی ٹویٹ کر کے ایک قسم کا طنز کیا، انہوں نے تردید نہیں کی، طنز کیا کہ اچھا مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ جیل کے اندر فون کی سہولت بھی ہوتی ہے، صدقے جاواں تیرے۔ یعنی یہ جو سہولت ہے نا فون کی، میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں، پاکستان کی کسی بھی جیل کے اندر موبائل فون اندر رکھنے کی جو سہولت ہے وہ روپیے 50,000 دے مہینے دے اتنے بھائی تھانوں اویلیبل ہوندی، تسی صرف ڈپٹی نو 50,000 دینا ہوندا ہے مہینے دا، تو فون تسی کول رکھ سکتے ہو۔ یہ 50,000 بہت بڑی رقم میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ٹوٹل معاملہ۔ تو مونسلائی صاحب نے اس ساری خبر کی تردید نہیں کی، طنز ضرور کیا ہے۔ تو یہ اس وقت سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے۔ ایک جماعت جو اقتدار میں اس وقت ہے اس کے اندر 2 خواتین جو ہیں وہ پارٹی نے رول کے رکھتا، انہوں نے پڑھ کے تقریباً رولیاں پہ ہیں، اتنے بہت کچھ ہو رہا ہے نون لیگ، بہت عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو ماضی کی ایک حکمران جماعت ہے وہ دے اندر پیو پتر نو پچھاڑ نہیں رہا، تو پتر پیو نو سنبھال نہیں رہا، ایک عجیب بات ورانی کا سین ہے۔ حق حلال کی کمائیں، حق حلال کی کھائیں، اور حق حلال کی جو ہے نا وہ کام کریں، تو پھر میرے خیال حالات جڑے نے وہ انسان دے اچھے رہندے ہیں۔ مجھے تو کم از کم ایسے ہی لگتا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگتا ہے، جیسا بھی لگتا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔